الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی عزیزان محترم، یہ ایک عالمی، ایک انسانی نعرہ ہے جو کسی مذہب، کسی فرقے، کسی دین، کسی خاص مسلک کے ساتھ یہ قول منسوب مختص نہیں ہے. مجھ جیسا، حسین جیسا، اس جیسے، یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں حسین غیرت مند ہوں، میں حسین انسانیت کا درد رکھنے والا ہوں، میں حسین روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، میں حسین نہ کسی پر ظلم کرتا ہوں اور نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیتا ہوں. لہذا مجھ جیسا اس جیسے یزید کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا. لہذا عزیزان محترم، آج اگر ہم اپنے احوال پر ایک نظر ڈالیں، انسانیت کے احوال پر ایک نظر ڈالیں، آج انسانیت ایک خاص طاقت کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، ایک خاص طاقت کی بیعت میں قید ہے. اور وہ طاقت کون سی طاقت ہے؟ استعمار، عالمی طاقت، استعمار کی طاقت. آج اگر عیسائیت ہے، آج اگر ہندو ہے، آج اگر سنی ہے، آج اگر شیعہ ہے، متاسفانہ ہمارے حکمران جو بڑے حکمران ہیں، ایک ہی طاقت، عالمی شیطانی طاقت کی بیعت پر آج مجبور ہے، اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے سب. میرا حسین کون ہے؟ یہ حسین کون ہے؟ عالم ہے دیوانہ جس کا. یہ حسین، یہ اس شعر کا میں نے اردو ترجمہ کیا ہے، یہ حسین کیست، ان حسین کیست کے عالم ہمہ دیوانے اوست، ان چشم ایست کے جانہا ہمہ پروانے اوست. یہ حسین کون ہے؟ عالم ہے دیوانہ جس کا، ذکر ہوتا ہے روزانہ شبانہ جس کا. یہ حسین کون ہے؟ عالم ہے دیوانہ جس کا، ذکر ہوتا ہے روزانہ شبانہ جس کا. اے جعفری اسے پہچان لے، حسین ہے یہ. اے جعفری اسے پہچان لے، حسین ہے یہ. باعث خلقت عالم ہے گھرانہ جس کا. یہ وہ حسین ہے. میرے نبی کو شہ مشرقین کہتے ہیں، میرے نبی کو شہ مشرقین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں. اور جو تازہ روح جو پھونکے ضمیر میں ہر سال، جو تازہ روح جو پھونکے ضمیر میں ہر سال، اسے زمین و زمانہ حسین کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ حسین ہے جو انسانیت میں ہر سال ایک نئی روح پھونکتے ہیں. اسلام ہر سال زندہ ہوتا ہے، کربلا ہر سال زندہ ہوتی ہے. ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. آپ یقین کیجئے کہ ہمارے سکھ برادری، ہمارے ہندو برادری، ہمارے کرسچن برادری یہاں بھی بیٹھی ہیں. آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں. آج حسین کا ماتم خود انگریزوں نے بھی قبول کیا ہے. آپ کو یوٹیوب میں ماتم کرتا ہوا آپ کو انگریز ملیں گے، بالکل اسی طرز حسین کے طرز پر ماتم کرتے ہوئے آپ کو انگریز ملیں گے. آپ کو امریکہ میں انگریز نوحہ پڑھتے ہوئے آپ کو ملیں گے، اس لیے کہ حسین سب کا ہے، اس لیے کہ حسین رب کا ہے. حسین چونکہ رب کا ہے، حسین سب کا ہے. لہذا محترم، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حسین آزاد ہے، اس لیے کہ حسین ایک آزاد ہے، ایک آزاد انسان، آزاد اندیش، آزاد فکر، آزاد عمل والا انسان ہے. کسی خبیث، کسی حیوان، کسی ظالم درندہ صفت انسان جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. تاریخ انسانی میں زندگی کے بارے میں 3 بنیادی نظریات پائے جاتے ہیں انسانی تاریخ میں. ایک نظریہ وہ ہے کہ دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے، دنیا بہت بری چیز ہے، جو چیز ہے وہ آخرت ہے، بس دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا بہت بری چیز ہے.
دنیا سے جتنا جلد ہو سکے انسان کو جانا چاہیے، موت کی آرزو کرنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے نا، یہ ایک نظریہ ہے۔ دنیا بہت بری چیز ہے، حالانکہ عزیزان محترم یہ صحیح کانسیپٹ نہیں ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت خانہ ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کیا بری چیز ہے دنیا میں؟ دنیا سے دل لگی پیدا کرنا، دنیا سے وابستگی پیدا کرنا، یہ بری چیز ہے۔ ورنہ دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق کبھی بھی بری نہیں ہو سکتی۔ دنیا بری نہیں ہے، دنیا سے وابستگی، دنیا سے دل لگی پیدا کرنا، یہ بری چیز ہے۔ بس ایک کانسیپٹ، ایک نظریہ دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، کہ دنیا بہت بری چیز ہے، ہمیں دنیا سے جلد جانا چاہیے، آخرت بہت اچھی چیز ہے، لہذا دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح ہمارے مسلمان فرقے میں ایک فرقہ جو ہے وہ صوفی کے نام سے یا جو ملنگ کے نام سے، جو بھی آپ کہیں، تاریخ دنیا، میرا چہرہ رہ کر دنیا کو ترک کر کے، نہ کوئی کام، نہ شام، نہ اولاد کی تربیت، نہ فیملی کے ساتھ، نہ سوشل کوئی زندگی، کوئی بھی نہیں، غاروں میں رہنا، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ دوستہ عزیزان محترم یہ ہے کہ دنیا کی سب کچھ ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، بس زندہ رہنا ہے، ہر صورت میں آپ نے زندہ رہنا ہے، اگرچہ وہ گدھے کے پچھواڑے سے آپ کا سر نکلا ہو، بس آپ کو زندہ رہنا ہے، بس اگرچہ گدھے کے پچھواڑے سے آپ کا سر نکلا ہوا ہو اور آپ صرف سانس لے رہے ہو، بس یہ زندگی ہے، یہی آپ کا مقصد، آپ کا مطلوب ہے۔ یہ بھی عزیزان محترم یہ نظریہ بھی مردود ہے۔ حسین علیہ السلام نے ایک درمیانہ نظریہ اسلام نے سب سے پہلے، اور امام حسین علیہ السلام نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر دکھا دیا کہ نہ وہ نظریہ صحیح درست نہیں ہے کہ دنیا پوری چیز ہے، اور یہ نظریہ صحیح نہیں ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بلکہ یہ درمیانہ نظریہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں عزت کے ساتھ جینا نصیب ہو تو زندگی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر ذلت کے ساتھ اگر زندگی نصیب ہو تو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا نظریہ ہے، اور آج تک عزیزان محترم امت انسانیت کو اسی چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم ہمیں ہر قیمت پر زندہ نہیں رہنا، عزت کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے۔ یزید مردہ پہ لعنت 1000 بھیجتے ہو، یزید مردہ پہ لعنت 1000 بھیجتے ہو، یزید زندہ پہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ یزید مردہ پہ تم روزانہ یزید مردہ 1400 سال پہلے والے یزید، اللہ اس کو لعنت کرے، وہ ظالم تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اس پر 1000 لعنت ہم بھیجتے ہیں، لیکن جو زندہ یزید ہے اس پر خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اس پر کیوں خاموش کیوں بیٹھتے ہو؟ آج پاکستان میں اقلیت پر ظلم کیوں ہے؟ ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہندوؤں پر ظلم کیوں ہے؟ سکھ پر ظلم کیوں ہے؟ اہل سنت پر ظلم کیوں ہے؟ اہل تشیع پر ظلم کیوں ہے؟ آج پاکستان میں ظلم کیوں ہے؟ آج زندہ لوگ غائب کیوں کیے جاتے ہیں بغیر مقدمہ لڑے؟ آج پاکستان میں اختلافات کون کرا رہا ہے؟ اس پر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ حسین علیہ السلام نے عزیزان محترم ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر کیک کاٹنے کا درس نہیں دیا، کیک کاٹنے کا درس نہیں دیا، بلکہ یزید زندہ کے سامنے ہمیں کردار حسینی ادا کرنے کا درس دیا ہے، اور متاسفانہ ہم نے الٹا اس کے برعکس ہم نے عمل کیا ہے، اور ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم حسین علیہ السلام کی ولادت پر، پیغمبر اسلام کی ولادت پر، عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت پر ہم کیک تو کاٹتے ہیں، مگر ان کے باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے، صرف کیک کاٹتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ متاسفانہ عزیزان محترم اس بیماری میں سخت مبتلا ہے۔ عزیزان محترم آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ہماری کرسچن برادری، ہندو برادری، جو جتنی سکھ برادری پچھلے 20 سالوں سے، شیعہ برادری کی کوئٹہ میں 20 سالوں سے تقریباً 2-2.5 ہزار ہمارے بے گناہ شہید ہوئے ہیں، اور ان 2-2.5 ہزار کو کس نے قتل کیا؟ نامعلوم نے، اور سب کو پتہ ہے نامعلوم کون ہے؟
سب کو پتہ ہے نامعلوم کون ہے، معلوم نامعلوم، لیکن اس نامعلوم کے خلاف کسی کو آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تن کے حساب سے، من کے حساب سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر کیک کاٹنے کی توفیق سب کو ہے۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کربلا کے میدان میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ جا کر اپنے پاک خون کو قربان کر کے صرف ہمیں یہ درس ہے کہ تم کیک کاٹتے رہو، کیک کاٹتے رہو، کیک کاٹتے رہو، بس لہذا محترم میرا آخری سوال شعر کی صورت میں، یزید مردہ پہ لعنت ہزار بھیجتے ہو، یزید زندہ پہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ بس اس پر سوچنا ہے، یہی امام حسین علیہ السلام کا پیغام